بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ورحمۃ اللہ علی شیعتہ ومحبہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کلام شعب البرحق کے نام سے جو خالق کون و مکان اور صحت ابدی کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق حقیقی جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور بارہا ہم سب نے پلٹ کر اسی کی جانب جانا ہے۔ یقیناً تمام تر سجدے اس معبود کے لیے اور تمام تر درود و سلام ہمارا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس نگامی خداوند عالم کہ جس نے بہت ساری نعمتوں کے ساتھ شکر ہے اس خدا کا کہ ہمیں نعمت ولایت سے منور کیا، اور خود اس ولایت کی کڑی امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، وہ ہستی کہ جو بھی حسین سے وابستہ ہو جایا کرتا ہے پاکیزہ ہو جایا کرتا ہے، اور جو حسین سے دور رہ جایا کرتا ہے ہمارے لیے ایسا کوئی بھی شخص صاحب سعادت نہیں ہے جو حسین سے دور ہے۔ بارہا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً جو بھی فرد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا اس نے اس زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیا تو ساتھ ہوا۔ یعنی ہمارے ہاں ایک حدیث جو تواتر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث زیارت کے بارے میں بار بار تواتر کے ساتھ ممبروں سے بھی بیان ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام حسین کی فضیلت کا بیان فضیلت کا بیان کر رہے تھے، زیارت کی فضیلت کا بیان کر رہے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے روضے کی زیارت کے ثواب کو بتایا کہ ایک حج کا ثواب۔ سوال کرنے والے نے حیرت کری، پھر یہ روایت آپ سنتے رہتے ہیں، پھر رسول خدا بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ آخری جو سعادت زائر امام حسین کی قرار پائی وہ ہے کہ 70 حج کا ثواب اس شخص کو کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے۔ حدیث غلط نہیں ہے، حدیث بالکل درست ہے، لیکن حدیث جڑی ہوئی ہے ایک جملے کے ساتھ، اور جملہ یہ ہے کہ جو اپنے امام کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اسے یہ ثواب حاصل ہوگا۔ ہم جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو زیارت کے لیے ہم کیا سوچ کے جاتے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے تصور میں کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے تصور میں، یعنی ایک عمومی بات کروں گی، ہمارے تصور میں ذریعے امام حسین علیہ السلام ہوتی ہے، اس سے زیادہ یا ہماری کہیں فکر میں بہت ساری ایسی حاجتیں ہوتی ہیں کہ جن کو لے کر ہم در امام حسین علیہ السلام پہ جانا چاہتے ہیں۔ حقیقتاً زیارت کا مطلب ہے ملاقات کرنا، زیارت امام حسین کا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام سے خود دیکھ لینا۔ واقعتاً خدا نصیب کرے وہ زیارت کی جو زیارت حقیقی ہے۔ ہم اور آپ کی نگاہوں پہ پردے پڑے ہیں، ممکن نہیں کہ حسین کے در پر کوئی آئے اور حسین اس کے سلام کا جواب نہ دے، حسین سے ملنے کوئی آئے اور حسین اس سے نہ ملے۔ ایک طالب علم کی جو ایران کا رہنے والا ہے لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گیا، اور کیونکہ میں ظاہر ہے جو ایران سے آتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی، وہ فارسی کو ہیں، تو میں نے دیکھا ظاہر ہے جب خدا توفیق دے کہ ہم زیارت اربعین کو انشاءاللہ جا سکیں
جب روز اربعین ہوتا ہے تو لوگ مختلف طریقے سے تکلیفوں کو برداشت کر کر امام کے روزے تک آ رہے ہوتے ہیں. آسان نہیں ہے، یعنی آج کے دور میں تو پھر بھی بہت آسان ہے، سہل ہے سفر کرنا. پہلے کے دور میں زیارت کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. کہ اب کے دور میں بھی جب کوئی انسان نجف سے پیدل یا کوفے سے پیدل اور مختلف علاقوں سے پیدل کربلا کی سمت آتا ہے تو یہ سفر آسان نہیں ہوتا. کہ جب یہ شخص آیا ہے، وارد ہوا ہے امام کے روزے میں، تو اس کے پیر چھل چکے تھے، پیر زخمی تھے. اب یہ ایرانی طالب علم دیکھتا ہے کہ اس نے پیر زخمی ہے، اس نے اپنے پیروں کو اٹھایا اور امام سے مخاطب ہو کر زور زور سے کچھ کہنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں فارسی ظاہر بولتا تھا، مجھے عربی نہیں معلوم تھی. میں نے اپنے دوست سے جو عربی جانتا تھا اس سے پوچھا کہ آخر یہ شخص کہہ کیا رہا ہے. اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے کہ مولا جس طرح میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا آپ کے روزے تک پہنچ گیا ہوں، آپ بھی میدان محشر میں مجھے اسی طرح سے تلاش کریے. یعنی واقعتاً اگر کوئی شخص امام سے ملنے کے لیے جائے، کیسے ممکن ہے کہ امام اس کو تنہا چھوڑ دے، اور وہ بھی اس موقع پہ کہ جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ائمہ اطہار علیہ السلام کی. خداوند عالم ہمارے اعمال یعنی زیارت پہ نہیں جا سکتے تو یقیناً یہاں پہ بہترین عزاداری کر کر جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے کر امام حسین کے قریب ہو سکتے ہیں. خدا ہماری ان عبادتوں کو قبول کرے. بہترین سا درود آل محمد علیہ السلام کی ذات پر. ایک اور بہترین سا درود آل محمد علیہ السلام کی محمد. بس آنے گرامی خود واقعتاً زیارت پہ جانا ہے تو معرفت کے ساتھ جانا ہے. یعنی جس طرح اس دور کے لوگوں نے امام کی معرفت کو اس طرح سے حاصل نہیں کیا کہ جس طرح سے امام کی معرفت ہونی چاہیے تھی، آج بھی ضروری ہے کہ وقت کے امام کے انسان معرفت حاصل کریں. جانے کے امام چاہتا کیا ہے. پھر بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ جو امام کو یعنی محبت کرنے والے، ایسا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ کم تھے. خود جب امام نے مدینے سے سفر کیا ہے، مدینے میں بھرے ہوئے تھے ایسے لوگ کہ جو امام سے محبت کرتے تھے. امام نے کوفے سے یعنی خود مکے سے کوفے کی جانب جب سفر کیا ہے تو کوفے میں مکے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو امام سے محبت کرتے تھے. لیکن محبت کرنا کافی نہیں ہے، معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. بس ایک چھوٹی سی مثال پھر مسائل کی جانب. ہم ایک شاعر جو اہل بیت علیہ السلام کے شاعر ہیں، فرزق نام جن کا بارہا لیا جاتا ہے، جن سے ہم بہت سارے یعنی واقعات میں ان کا ذکر سنتے رہتے ہیں. شاعر ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شان میں اشعار کو کہتے ہیں کہ جب یہ کوفے کے راستے میں امام سے ملے تو امام حسین نے ان سے حضرت مسلم کا حال دریافت کیا. یہ روایت ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جب امام حسین نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کوفے کا حال کیسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا مولا کوفے کا حال یہ ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں پسر ساتھ کی ہیں. ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، مثلا تلواریں پسر ساتھ کے ساتھ ہیں. کہا یہ جو شاعر اہل بیت ہیں امام سے ملے بھی، امام سے ملاقات بھی کری، لیکن جب ہم کربلا کے شہداء کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کا نام اس میں شامل حال نہیں دیتے. ہمارے لیے کون صاحب فضیلت ہو جاتا ہے؟ حر صاحب فضیلت ہو جاتا ہے یا فرزق صاحب فضیلت ہو جاتا ہے؟ یقیناً وہ بھی شاعر اہل بیت ہیں، ایک اہمیت ہے ان کی اپنی جگہ. لیکن کوئی بھی فرد جو امام حسین کو تنہا چھوڑ دے وہ ہمارے لیے اتنا فضیلت کا حامل نہیں ہے کہ جس نے امام حسین کی مدد کی ہو. یعنی خود اس میں حتیٰ کہ جب امام سفر میں ہیں تو ہمارے سامنے ایسے نام بھی آتے ہیں کہ جن کو امام حسین نے خود خط لکھ کر بلایا. ان میں حبیب بن مظاہر کا نام ہمارے سامنے آتا ہے. پھر اسی طرح سے خود امام حسین کے ساتھ شامل ہو جانے والے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ابھی مسلک اسلام پر بھی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی امام حسین کو اتنا تنہا دیکھا امام حسین کے ساتھ جڑ گئے. اور کیسے؟ کس طرح سے امام حسین کے ساتھ جڑ گئے کہ ایسے پاکیزہ ہو گئے کہ آج تک وہ علیہ السلام ہیں.
یعنی فرق یہ نہیں پڑتا کہ انسان کب وابستہ ہوا، فرق یہ پڑتا ہے کہ اس نے کتنا امام کو جانا. یعنی خود اگر مثلا بچے نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو معرفت ہے یہ کیا ہے، یہ جاننا ہے کیا، یہ جاننا نام کی حد تک کافی نہیں ہے. پھر یہ ایک الگ ایک پوری طویل مجلس ہے کہ جس کو انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی ذکر کریں گے. معرفت کا اگر مختصر معنی نکالیں تو معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جانے کہ اس کا امام اسے چاہتا کیا ہے، یا اگر کسی حالات پہ پھنس جائیں تو اسے یہ معلوم ہو کہ اگر امام ہوتا تو کیا کرتا، ہمارا امام ہوتا تو اس سچویشن میں، اس حالت میں کیا کرتا. مشکل ہے اس امر تک پہنچنا، لیکن خدا سے دعا کی جا سکتی ہے پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے امام کو جان سکیں، ہم ان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں جو ہم سے چاہتے ہیں. یقیناً بہت گناہ گار ہیں، ہماری زبانیں بہت گناہ گار ہیں، ہماری نگاہیں بہت گناہ گار ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ سے جڑ سکیں، لیکن آپ وہ ہیں جو پاکیزہ کر دیتے ہیں حور جیسے کو. حور بظاہر وہ شخص ہے کہ جو خود امام حسین کو کربلا تک لے کے آیا. حور وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو اکھاڑنے میں ساتھ رہا. حور وہ ہے کہ جس نے پانی بند کرنے میں بھی ساتھ رہا. لیکن جب حسین سے وابستہ ہو گیا تو ایسا پاکیزہ ہو گیا کہ آج تک کے لیے علیہ السلام کا رہ پایا. حسین وہ کہ جو اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. پھر ایک مختصر سی بات ذہن میں آ رہی ہے، کہتے ہیں ایک شخص کہ جو امام کے روضے کے قریب آیا اور آ کر امام سے دعا یہ کرتا ہے، یعنی امام سے کہتا ہے مولا آپ کبھی اپنے قاتلوں کو معاف نہیں کریے گا. کسی سوال کرنے والے سوال ہے کہ آخر یہ کیسی بات تم امام سے کرتے ہو؟ کہا میرا مولا بہت رحمان ہے، میرا بہت کرم کرنے والا مولا ہے. ایسا نہ ہو کہ قاتل حسین امام سے آ کر امام سے معافی مانگے اور امام انہیں معاف کر دے. ایسا نہ ہو اے مولا آپ اکبر کے قاتل کو معاف نہیں کریے گا، اے مولا آپ قاسم کے قاتل کو معاف نہیں کریے گا، اے مولا آپ ٹکڑے بدن کر دینے والوں کو معاف نہیں کریے گا. یعنی واقعتاً امام کتنے کریم ہیں کہ چاہنے والا ہی تصور کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ قاتل خود آ کر امام سے کہے کہ مولا معاف کر دیں، مولا معاف کر دیں. بس عزیزان خدا توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے امام کو جان سکیں، ان کے تقاضوں کو پورا کر سکیں. اور خود ہم کربلا کے علاوہ ہمیں مثالیں کم ملتی ہیں. کربلا وہ درسگاہ ہے کہ جہاں ہر چیز کی مثال ہمیں واضح طور پر بعض وقت نظر آ جاتی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر معرفت بھی سیکھنی ہے تو کربلا میں شامل ہو جانے والی ماؤں سے سیکھنی پڑے گی. کیسی مائیں ہیں؟ یعنی ایک تو یہ کہ کربلا میں ہمیں بہت ساری محبتیں نظر آتی ہیں، ماں بیٹی کی محبت، بھائی بہن کی محبت، عزیز و رشتہ داروں کی محبت، لیکن ان رشتے کی محبت زیادہ عظیم محبت نظر آتی ہے امام کی محبت. زینب اپنے بیٹوں کو بھائی پر ہی نہیں قربان کر رہی، زینب اپنے بیٹوں کو امام وقت پر قربان کر رہی. زینب یہ بتاتی ہے کہ سب کچھ قربان ہو جائے صرف امامت بچ جانی چاہیے. کربلا میں اور رباب اپنے علی اصغر کو اس کے بابا پر قربان نہیں کر رہی، اور رباب اپنے بیٹے علی اصغر کو امامت پر قربان کر یہ بتا رہی ہے کہ چاہے گود میں پلنے والا شش ماہ ہی کیوں نہ ہو، اگر بات امامت کی آ جائے تو یہ شش ماہ چاہے باپ کی گود میں ذبح کر دیا جائے لیکن امامت کر جائے. بس آج اس فرشازہ کی چوتھی مجلس ہے جس میں ہم ذکر کرتے ہیں اون و محمد کا، ان بچوں کا کہ جو اپنی ماں سے رخصت تو ہو رہے ہیں لیکن ماں یہ کہہ رہی ہے اون و محمد دیکھو میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے پانی پی لیا. روایت یہ کہتی ہے یہ 3 دن کے پیاسے بچے جنگ کرتے کرتے جب پسر سعد کے خیام تک پہنچے، ایک مرتبہ پسر سعد کے خیمے کی رکابوں کو کاٹا، اور جب رکابوں کو کاٹ دیا ایک مرتبہ ایک شور اٹھا، جان لو یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. اب نرغہ آدھا تنگ ہوا. 3 روز کے پیاسے بچے اتنا کب تک جنگ کرتے ہیں؟ کبھی کوئی تیر کا وار کرتا ہے، کبھی کوئی تلوار سے آ کر مارتا ہے. کہا جب زین پر سنبھلا نہ گیا آواز کو بلند کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اس آواز کا بلند ہونا تھا. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو گئے.
کرے، کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر اجڑتا ہوا دیکھے۔ حسین نے دیکھا جن کو اپنے دوش پہ پروان چڑھایا تھا، عباس نے دیکھا جن کو تلوار چلانا سکھایا تھا، آج خاک و خون میں غلطا مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، اور محمد کے لاش خیمے تک لائے۔ یہ بھائی کیسے کہے اے بہن آؤ تمہارا چمن اجڑ گیا، اے بہن آؤ تمہارا گھر برباد ہو گیا۔ حسین نے آواز کو بلند کیا، اور روایت یہ کہتی ہے 2 لاشوں کو لے جایا گیا خیمے میں۔ عجیب ماں ہے، بیان کیا جاتا ہے، سوال کرتی ہے بس مجھے اتنا بتا دو میرے بچوں نے پانی تو نہیں پی؟ ایسی عجیب ماں ہے، بچہ ذرا پیاسا ہو ماں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن زینب یہ کہہ رہی ہے میرے بچے شہید تو ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے انہوں نے پانی پی لیا ہو اور سکینہ پیاسی رہ جائے، انہوں نے پانی پی لیا ہو اور اصغر پیاسا رہ جائے۔ بس روایت یہ کہتی ہے میرے بیوی نے مصلی بچھایا، سجدے میں سر کو رکھا، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لینا۔ یہ دن ہے، اور وہ دن کہ جب زینب شام و کوفے سے ہو کر مدینے تک آ گئی۔ میری بیوی کبھی اونو محمد کو نہیں روئی، لیکن جب خالی گھر میں پہنچی ہے نا اور زینب نے ویران صحن کو دیکھا، خالی حجروں کو دیکھا، بچوں کے لباسوں کو دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر بس ایک جملہ زینب نے کہا اے اونو محمد کہاں ہو؟ آج ماں کو کوئی ماں کہنے والا بھی باقی نہ رہا۔ اے بی بی آپ اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کر پائیں، اے بی بی ہمارے اس حقیر سے آنسوؤں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے۔